اور کلام ربانی سے اس پروگرام کا آغاز کریں. حافظ شاہ انوار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اس سال 26 افراد کا الیکشن ہے، کیونکہ 2 سال کے الیکشن مشترکہ ہو رہے ہیں، تو لہذا 26 افراد کو ہی ووٹ دینا ہے اور ان 26 افراد سے ہی تعارف کا ہمیں یہاں موقع ملے گا. بلاک 7-8 سے نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے بھائی طارق جمیل بھولا صاحب آئیں گے اور آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بھائی طارق جمیل. السلام علیکم. برادران محترم، میرے بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم. تقریر کرنا اس فرد کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے جو مقرر نہ ہو اور اسے پھر کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے بولنا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور وقت بھی نہ دیا جائے. جب مجھے کھڑا کیا گیا ہے تو یہ بھی تاکید کی ہے کہ کم سے کم وقت میں بات کیجیے. تو اس پہ میں احتجاج نہیں کر رہا، بلکہ یہ مجبوری ہوتی ہے منتظمین کی کہ وقت کو کنٹرول کریں. جلسہ ہی تقریباً 10-10:30 بجے شروع ہوا ہے تو یقیناً کم ہی بولنا پڑے گا، لیکن مائک پہ آنے کے بعد مجھ جیسا کم بولنے والا بھی جو ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ مائک. بہرحال تو فضا نہیں ہے کھل کر بات کرنے کی، فضا نہیں ہے کھل کر بات کرنے کے لیے. اس لیے اشاروں سے سمجھائیں گے زمانے کو ہم. واہ واہ. کھل کر بات ہوگی تو پھر بات بہت پھیل جائے گی، لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی. لہذا بات کم کرتے ہیں، اشاروں میں کرتے ہیں. سمجھدار افراد یہاں بیٹھے ہیں، وہ یقیناً میری بات کو پا جائیں گے. میں کوئی سوالات اٹھانا نہیں چاہتا کہ بھائی آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا. میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سوچیں کہ کیا ہو. دیکھیے بھائیوں، ساتھیوں، 2017 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو میں اتحاد برادری کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہا تھا اور آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے مجلس منتظمہ کا حصہ بنایا. اور جب مجلس منتظمہ کا کوئی فرد رکن بنتا ہے تو میرا پہلا تجربہ تھا، مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ آپ
کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کون سی کمیٹی کی نظامت لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے عرض کیا کہ بھائی میں تو کام کرنے آیا ہوں، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں مجھے کام دے دیں، میں ایک کارکن کی حیثیت سے آیا ہوں۔ کیونکہ وہاں پر میں نے یہ ماحول دیکھا کہ ہر فرد طے کر کے آیا ہوا تھا کہ میں اس کمیٹی کا ناظر بنوں گا، میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، تو وہاں پر کافی رسہ کشی تھی۔ تو اس رسہ کشی کے ماحول میں جب میں نے کہا کہ مجھے جو چاہے دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شعبہ ایسا ہے جس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مجلس منتظمہ کا رکن ہونا ضروری ہے، اور وہ شعبہ تھا سوداگر۔ تو مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو ہم سوداگر کی ادارت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مجھے سوداگر کا مدیر بنا دیا گیا۔ آپ میں سے جو دوست سوداگر کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ الحمدللہ سوداگر کی ادارت جب مجھے ملی تو میں نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ برادری کے اندر ایک نئی روح پھونکی جائے اس کے اندر سوداگر میں، اور الحمدللہ ایک تبدیلی کا سفر ہم نے شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ سوداگر بالکل ہی تبدیل ہو گیا، اور اہل برادری میں موضوع ایک گفتگو بھی بنا کہ سوداگر جو ہے ایک بہتری کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور الحمدللہ وہ سفر آج بھی جاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سفر رک گیا، لیکن 1.25 سال کام کرنے کے بعد کچھ معاملات ایسے سامنے آئے کہ میں نے سامنے والے یعنی کہ برسر اقتدار گروپ سے علیحدگی اختیار کی۔ میں یہاں آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ برسر اقتدار اور حزب اختلاف میں استعمال کرنا نہیں چاہتا لفظ، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے اس کے متبادل الفاظ نہیں مل رہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، برسر اقتدار گروپ کو چھوڑ کے حزب اختلاف کے طرف کون جاتا ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کو چھوڑ کے لوگ حزب اقتدار کی طرف جاتے ہیں۔ تو کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ حزب اقتدار سے ہٹ کر حزب مخالف کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور صرف میں نے ہی یہ کام نہیں کیا کہ حزب اقتدار کو چھوڑا، بلکہ اس وقت کے موجودہ نائب صدر، ہمارے استاد، ہمارے رہنما برادر یوسف کتاب فروش یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی ان کو چھوڑ کے خدا میں برادری کے اندر شمولیت اختیار کی۔ بلکہ مجھ سے پہلے یہ کام بھائی یوسف نے کیا، اور اس کے کچھ دیر بعد 15-20 منٹ بعد میں نے بھی جو ایک کشمکش ذہنی طور پر میں مبتلا تھا گزشتہ 6 ماہ سے، مجھے بھی ان کے اقدام سے تقویت ملی، اور میں نے بھی اسی وقت جو ہے اس چیز کا اعلان کر دیا واٹس ایپ گروپ میں، منتظمہ کے واٹس ایپ گروپ میں، کہ جی میں بھی علیحدگی اختیار کر کے خدا میں برادری کے اندر شامل ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو یہی سوال ہے، جبھی میں نے کہا کہ اشاروں میں بات کروں گا آپ سے، فضا نہیں ہے ابھی کھل کر بات کرنے کی، تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ سوچیے، یہ آپ غور کیجئے کہ وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جو ایک فرد جو ہے حزب اقتدار کو چھوڑ کر، 2 افراد حزب اقتدار کو چھوڑ کر حزب مخالف کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ایک اور مختصر سی بات میں کروں گا کہ کیونکہ اور بھی ہمارے دوستوں نے گفتگو کرنی ہے،
وہ آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے، اپنے منصوبے بھی بتائیں گے، سامنے والوں کی نالائقیاں بھی بتائیں گے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ یہ بات بہت کی جا رہی ہے کہ کیا کیا خدام برادری نے اپنے دور میں۔ میں صرف ایک چیز کی نشاندہی کروں گا کہ جب خدام برادری کے اوپر برادری نے اعتماد کیا اور ان کو منتظمہ میں بھیجا اتنی تعداد میں کہ وہ جمعیت کے زوام کار کو سنبھال سکتے تھے، تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وظائف دینے کے پیسے موجود نہیں ہوتے۔ اسکولز جو ہیں وہ کھیل کی جگہ بنے ہوئے تھے، وقت پاس کرنے کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا۔ ان کا معیار، تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت پست ہوا تھا۔ اسپتال BHY خسارے میں چل رہا، تو ان سب کو الحمدللہ خدام برادری نے کنٹرول کیا اور اسکول کے معیار کو بھی بلند کیا۔ اسپتال کی حالت ایسی بہتر کی کہ جب 2016 میں گئے تو 5 کروڑ روپے نفع میں تھا BHY اسپتال۔ لیکن جو سب سے بڑا کام خدام برادری والوں نے کیا وہ یہ تھا کہ کوئی عمارت جب آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے جمعیت بنائی تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک عمل کرنے کے لیے ایک دستور العمل بنایا اور اس پر چلتے رہے، لیکن بعد میں اس کو رینوویٹ نہیں کیا، اس کو جدید تقاضوں کے مطابق آنے والے دوست اس کو بہتر نہیں کر سکے۔ تو خدام برادری نے یہ بات طے کی کہ جمعیت کو ایک نئی شکل دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 3 بنیادی کام کیے جو بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بنیاد میں پتھر نہ ہو جو دکھائی نہیں دیتا، جو نظر نہیں آتا، تو بلڈنگ بھی کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو بنیاد کے پتھروں میں تبدیلی کی وہ یہ کہ جمعیت کے نظام کو سب سے پہلے دستاویزی بنائے، شفافیت اس کو عطا کی، اور ہر کام کو بذریعہ چیک کرنے کا نظام بنایا، حتیٰ کہ وظائف بھی جن لوگوں کو دیے جاتے تھے ان کے بھی اکاؤنٹ کھولے کہ اب وہ کسی سے کیش نہیں لیں گے۔ 100 روپے کا خرچہ بھی ہوتا تھا تو اس کی ادائیگی بھی چیک سے کرنے کا انہوں نے نظام بنایا۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ شریعہ کمپلائن کا تھا۔ شریعہ کمپلائن کو جمعیت میں رائز کرنے کا نظام بنایا کہ سارے سسٹم کو مفتیان کے ذریعے چیک کرایا گیا کہ کہیں پر بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی کمی ہو رہی ہے انجانے میں، اس کو آپ چیک کریں اور اس کو درست کرنے کی نشاندہی کریں۔ تو الحمدللہ وہ نظام شروع ہوا، اور جو بھی چیزیں ہمارے مفتیان نے نشاندہی کی اس کو درست کیا گیا کہ سارا کام شریعہ کے مطابق ہو۔ تیسرا کام جو سر انجام نہیں پا سکا اور ہم پورے سال بھی اس کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تھا انٹرنل بہرحال یہ کی مجبوری ہے کہ میں زیادہ ٹائم لوں تو مجھے روک دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو تیسرا نظام تھا انٹرنل آڈٹ کا نظام، کہ ہر شعبے کا انٹرنل آڈٹ۔ یہ نظام ہمیں وقت نہیں ملا،
قائم نہیں ہو سکا۔ یہ 4 سال بھی جو ہمارے دوست رہے جمعیت کی زمام کار کے اندر، ہماری ان سے اس پر جنگ رہی۔ جنگ سے مراد یہ نہیں، مطلب یہ کہ ہم ان سے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا کرتے ہیں اور ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ 3 بنیادی تبدیلیاں جو ہیں جمعیت کے اندر 2 ہم لے آئے، 1 باقی تھی، اور چوتھی جو باقی تھی وہ تھا دستور میں تبدیلی، اس کو جدید تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ میں یہیں پر اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، باقی باتیں آنے والے ہمارے دوست کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہوں گا، ہمارے نام سے آشنا ہے چمن سارا۔ نہیں، یہ والا نہیں، یہ ذرا ثقیل ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسرا سنا، میں انقلاب پسندوں کی قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کی قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گئے اس لشکر قلیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گئے اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دستوں گرباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ شکریہ۔ نہیں، پھر انشاءاللہ۔ شکریہ بھائی طارق جو ہے وہ کراچی کی ایک بہت بڑی ادبی تنظیم ہے بزم شعر و سخن، اس کے بانیوں میں سے ہیں، اس لیے آپ کو شعر سنا رہے تھے، تو لہٰذا لیکن باقی آنے والے مقررین سے بھی گزارش ہے کہ ذرا پلیز وقت کا کچھ خیال کر لیں۔